بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں سابق چیئرمین ایسٹ ریکوری یونٹ اور سابقہ مشیر خاص برائے احتساب مرزا شہزاد اکبر کا مرکزی کردار ثابت ہو گیا۔ شہزاد اکبر پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک غیر قانونی اسکیم کا ماسٹر مائنڈ بن کر پاکستان کو مالی نقصان پہنچایا۔ تحقیقات کے مطابق شہزاد اکبر نے 6 نومبر 2019 کو رازداری کے معاہدے پر دستخط کیے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم بحریہ ٹاؤن کراچی کے ذمہ داری اکاؤنٹ سے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام نامزد اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی۔ ریکارڈ کے مطابق شہزاد اکبر نے 4 سے 8 فروری اور 22 سے 26 مئی 2019 تک برطانیہ کے دورے کیے۔ فروری اور مئی 2019 میں شہزاد اکبر نے برطانیہ کے دوروں میں NCA حکام سے ملاقاتیں کر کے فنڈز واپسی کا خفیہ روڈ میپ تیار کیا۔ شہزاد اکبر نے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے FBR، FIA اور اسٹیٹ بینک نمائندوں کو رقم کی واپسی کے معاملے میں شامل نہیں کیا۔ شہزاد اکبر کی بدنیتی کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کو شدید مالی نقصان پہنچا۔ شہزاد اکبر کی اس بدنیتی کی وجہ سے 190 ملین پاؤنڈ تقریباً 50 ارب پاکستانی روپے ریاست کی بجائے بحریہ ٹاؤن کو فائدہ دینے کے لیے استعمال ہوئے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ شہزاد اکبر سابق وزیر اعظم اور اعظم خان کی ملاقات 2 مارچ 2019 کو ہوئی، جس میں NCA سے تصفیہ اور رقم کی پاکستان منتقلی پر بات ہوئی۔ ملزم شہزاد اکبر نے 3 دسمبر 2019 کو کابینہ میں معاہدہ پیش کیا۔ مزید اس حوالے سے بتائیں کہ مگر چھپایا کہ وہ 6 نومبر کو پہلے خفیہ معاہدے پر دستخط کر چکے۔ تحقیقات سے ثابت ہے کہ ملزم شہزاد اکبر نے اختیارات کا ناجائز استعمال، بدنیتی اور کرپشن فنڈ چھپانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اسی جرم کی بنا پر شہزاد اکبر کو اشتہاری مجرم قرار دیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، منیب اختر، عالیہ نیلم اور جنید غفار نے شرکت کی۔ سپریم جوڈیشل کونسل سروس رولز 2025 کا مسودہ منظور کر لیا گیا۔ ضابطہ اخلاق میں ترمیم پر مزید قانونی غور کی ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے، ضابطہ اخلاق میں ترمیم پر مزید قانونی غور کی ضرورت قرار دیا گیا ہے، اعلامیہ جاری کیا گیا۔ PTI کے معطل ارکان نے پنجاب اسمبلی سے اظہار یکجہتی اور بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے تحریک کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کی قیادت میں قافلہ اسلام آباد سے لاہور روانہ۔ PTI کے مطابق پنجاب حکومت کو پیشگی آگاہ کر دیا گیا، مقصد سیکیورٹی کا حصول یا کسی تصادم سے گریز کرنا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ پنجاب حکومت کو پیشگی آگاہ کر دیا گیا، مقصد سیکیورٹی حصول یا کسی تصادم سے گریز کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کی قیادت میں قافلہ اسلام آباد سے لاہور روانہ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب نے نہ پہلے PTI کی احتجاج کی کال پر رد عمل دیا اور نہ اب دے گا۔ PTI کی تحریک کے لیے KP حکومت سے فنڈز نکلوانے کی خبریں ہیں۔ احتجاج کرنا ان کی پرانی عادت ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں، الزام تراشی اور افواہوں سے حکومت نہیں چلتی۔ احتجاج کرنا ان کی پرانی عادت ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، وزیر اطلاعات پنجاب ایسا کہتی ہیں۔ بھارت کی آبی جارحیت سے انداز معاہدے کی یک طرفہ معطلی علاقائی امن کے لیے شدید خطرہ۔ ورلڈ بینک اور عالمی ثالثی عدالت کے مطابق سنداز معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں ہو سکتا، باہمی منظوری ضروری ہے۔ پاکستان کا 2 ٹوک موقف ہے کہ پانی کی بندش کو پاکستان کے خلاف جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ پانی کی بندش پاکستان کی زراعت و خوراک کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ دریاؤں کا مکمل پانی روکنا بھارت کے لیے مشکل ہے۔ بھارت کے یک طرفہ طور پر سنداز معاہدے کو معطل کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ فالس فلیگ کی آڑ لے کر سنداز معاہدے کو معطل کرنا مقصود تھا۔ جغرافیائی طور پر پانی روکنا بھارت کے مکمل اختیار میں نہیں۔ سنتاس معاہدے کی غیر فعالی کے بعد کیا کسی اور معاہدے کی گنجائش ہے؟ عالمی برادری کے ذمہ دارانہ کردار کی اشد ضرورت ہے۔ 27 یوٹیوب چینلز بندش کے عدالتی حکم کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی۔ اسلام آباد سیشن کورٹ نے 5 مزید یوٹیوب چینلز کی حد تک بندش کا حکم معطل کر دیا۔ مختوم شہاب الدین، اوریا مقبول جان، عبد القادر، عزیر انور اور عمیر رفیق کی حد تک عدالت نے حکم معطل کر دیا۔ سینئر صحافی حبیب اکرم کی عدم دستیابی کے باعث اپیل پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے نمائندہ وفد کی ملاقات۔ بلوچستان میں امن و امان، انسانی حقوق اور سماجی ترقی کے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے متعلق تصور اور زمینی حقائق میں فرق ہے، یہ جاننا ناگزیر ہے۔ انسانی حقوق پر کام کرنے والے اداروں کو بلوچستان کی درست تاریخ اور زمینی حقائق سے مکمل آگاہ ہونا ضروری ہے۔ ریاست کلات کا الحاق زبردستی نہیں بلکہ رضامندی سے ہوا تھا۔ ریاست مخالف عناصر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔
اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں تربیلا ڈیم کے اسپل کھول دیے گئے ہیں، جس کے بعد دریائے سندھ میں پانی کی روانی میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پی ڈی ایم نے ممکنہ خطرات کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق پانی کی موجودہ سطح 2,60,000 کیوسک سے بڑھ کر 2,70,000 کیوسک تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اس تناظر میں شہریوں خصوصاً ماہی گیروں اور مویشی چرانے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ فوری طور پر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو جائیں۔ ملک بھر میں مانسون بارشیں، دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی، سیلابی صورتحال سنگین ہو گئی۔ مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے دوران 87 افراد ریسکیو کر لیے گئے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قصور میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح 13 فٹ تک بلند ہو گئی۔ میاں والی میں جناح بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کی آمد 3,32,000 کیوسک سے تجاوز کر گئی۔ کوٹدو میں تونسا بیراج پر پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ کشمور میں گڈو بیراج پر پانی کی سطح میں 58,000 کیوسک سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ فاضل پور، خانپور، اٹھ شریف اور رحیم یار خان میں شدید بارشوں کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ رحیم یار خان کے علاقے گلشن اقبال میں دیوار گرنے سے 2 بچے زخمی ہو گئے۔ انڈر پاسز اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، جبکہ کئی علاقوں میں 15 گھنٹے سے بجلی بند ہے۔ روجھان میں سیلاب کے باعث کچی کینال میں شگاف پڑنے سے قریبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ کی ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں۔ اب تک 87 افراد اور 96 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ ہر ماہ جون جولائی میں کراچی کا ساحل سیپیوں سے سج جاتا ہے۔ سیپیاں جو لہروں کے ساتھ بہہ کر سمندر کے کنارے پر پہنچتی ہیں، ہر سال یہ سیپیاں ساحل پر ہوا کا رخ تبدیل ہونے پر آتی ہیں۔ دوسری جانب شہری کہتے ہیں ساحل پر پڑا کیچڑ سیپیوں کی خوبصورتی کو مان کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ABN نیوز کے نمائندہ بلال علی سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ساحل سمندر پر، اور یہاں پر جو ہے مختلف قسم کی رنگ برنگی جو سیپیاں ہیں وہ باہر آئی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ جو WWF کے تکنیکی مشیر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب ہوا کا رخ تبدیل ہوتا ہے جون جولائی میں جو ہے سیپیاں جو ہے باہر آ جاتی ہیں۔ میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھائی یہ ساحل ہے، اور یہاں پہ جو تمام تر پورے ساحل پہ جو ہے وہ رنگ برنگی جو سیپیاں ہیں وہ باہر ہوئی ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور سیپیوں کا جو مزہ ہے وہ لے رہے ہیں، یہاں پہ اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ ایک شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خوبصورت کھلونے بنتے ہیں، گھڑی وغیرہ بنتی ہے گھر میں لگانے کے لیے، اور گھر میں ٹانگنے کے لیے پتلی سے دھاگا لے کے اس میں ٹانگ لیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت ہوتی ہے یہ گھر کے لگانے کے لیے۔ سیپیاں تو اچھی لگتی ہیں لیکن یہاں پہ کچرا بہت ہے۔ جی بالکل، شہریوں کا کہنا تھا کہ خوبصورتی تو ہے لیکن اس کے ساتھ جو ساحل سمندر پر کچرا ہے وہ ان خوبصورتی کو مان کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں WWF کے مشیر معظم خان کا کہنا ہے کہ سیپیاں جو ہیں یہ ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہیں اور یہ بڑی کام کی آتی ہیں۔ پاکستان میں اگر سمندر ہے تو یہ قدرت کے جو نظام ہے یہ اس نظام میں جو ہے وہ سب سے جو کارآمد ہے، اور یہ ذرائع مبادلہ کے بھی جو ہے کام آتا ہے۔ جی اس کے ساتھ ہی بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔